الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والدین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ والناس اجمعین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق اقص حسن جمال محمد است، فاروق دل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں ضعف مانا مگر اے ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم تابعی ہیں۔ آپ کے پاس ایک بندہ آیا تو آ کر کہنے لگا حضور آپ رسول اللہ کی حدیث کے بڑے ماہر ہیں، آپ استاذ الحدیث ہیں، مجھے محبوب کی کوئی ایک حدیث بیان فرما دیں۔ آپ قریب الموت تھے، جسم سے روح نکلنے کا وقت تھا، تو آپ فرمانے لگے مجھے سہارا دو اور مجھے بٹھاؤ۔ آنے والے نے کہا حضور آپ لیٹے لیٹے ہی سنا دیں، حدیث ہی سنانی ہے اور کیا کرنا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے قسم بخدا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ان احدث حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا مضطجع، فرمایا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں محبوب کی باتیں ٹیک لگا کر بھی کروں، لیٹ کر کرنا تو دور کی بات ہے۔ حضور کا تو دربار اور حضور کی جو باتیں ہیں وہ تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ادب گاہ است نیرے آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزیدی جا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کلام ہے نظر ایک چمن سے دو چار ہے، کہ چمن چمن بھی نثار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے، کہ بہار بلبل زار ہے، یہ سمن یہ سوسن و یا سمن، یہ بنفشہ سنبل و نسترن، گل سرو لالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے، با ادب جھکا لو سرے ویلا کہ میں نام لوں گل و باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک دیار ہے۔ ایتھے اعلیٰ حضرت نے آگے جو شعر لکھا فرماتے ہیں یہ ادب کے بلبل بے نوا، کبھی کھل کے کر نہ سکی نوا، نہ ہوا کو تیز روش رواں، نہ چھلکتی نہروں کی دھار ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بلبل کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اسے ہولی کو نہیں بولیا جاتا، وہ جب بولتی ہے تو گلا پھاڑ کے بولتی ہے۔ یہ ادب کے بلبل بے نوا، جس کو کوئی فکر نہیں ہوتی میں نے کہاں ہولی بولنا ہے کہاں اونچا بولنا ہے، وہ بھی جب در رسول پہ آتی ہے تو یہ ادب کے بلبل بے نوا، کبھی کھل کے کرنا سکی نوا، نہ ہوا کو تیز رب نے تو ہوا کو بھی اجازت نہیں دی کہ میرے محبوب سے دربار سے گزرتے ہوئے تیزی کے ساتھ گزرے، وہاں تو آرام سے گزرنا ہے۔ تو جب بلبل بھی حضور کے دربار کا ادب کرتی ہے، ہوا بھی ادب کرتی ہے، پرندے بھی ادب کرتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ جس دربار کا ادب کرے، اور پھر آپ اور میں تو حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تیرا اور میرا یہ عشق کیا اجازت دے گا کہ ہم ٹیکے لگا کر حضور کی باتیں سنیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ضعف مانا مگر اے ظالم دل، اور ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹھیک ہے بڑھاپا آ گیا، جسم میں جان کوئی نہیں، ہڈیاں چساں کوئی نہیں، گوڈے گٹے ساڑے دکھ دے رہندے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹھیک ہے لاکھ تیری مجبوریاں ہیں، جب باتیں حضور کی ہونا تو پھر تھک کے نہیں بیٹھتے بلکہ چہرہ مسکرا کے رکھتے ہوتے ہیں۔ جب باتیں حضور کی ہونا تو پھر اپنے چہروں کو تر و تازہ رکھتے ہوتے ہیں، اور جب حضور کی باتیں کرنی ہوتی ہیں یا حضور کی باتیں سننی ہوتی ہیں، وہ کسی شاعر نے کہا تھا یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں، یہ دنیا ہے اس دنیا میں ہر بات پہ باتیں ہوتی ہیں، جس بات پہ اتنی بات بڑی اس بات میں کوئی بات نہ تھی، جس بات میں کوئی بات نہ تھی اس بات پہ باتیں ہوتی ہیں، ہم ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور چاندنی راتیں ہوتی ہیں، ایک چاند کو تکتے رہتے ہیں ایک چاند سے باتیں ہوتی ہیں، اے جذبہ دل کچھ اور تڑپ، اے جذبہ دل کچھ اور مچل، دیکھیں تو صحیح پھر کیسے نہیں، سرکار سے باتیں ہوتی ہیں، سرکار سے باتیں۔
اپنے اندر ذوق تو پیدا کرنا. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں, کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تڑپ تو اپنے اندر پیدا کر, اپنے اندر کوئی جذبہ تو پیدا کر, پھر دیکھنا. اعلیٰ حضرت فرماتے میں حضور کے دربار پہ گیا تو جا کے حضور کی بارگاہ میں عرضی پیش کی. عرض کرتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں, یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. حضور ہم کون سا دنیا دار بندے ہیں, ہم تو عاشق مزاج لوگ ہیں. اعلیٰ حضرت نے اپنا تعارف پیش کیا, فرماتے ہیں میں خانہ زاد کہنا ہوں, صورت لکھی ہوئی. اردو ادب پڑھنے والا بندہ ہو تو شاید اعتراض کرے جی صورت جو ہوتی ہے وہ لکھی ہوئی نہیں ہوتی, اصل فکرہ کچھ اور ہوتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت جیسا عاشق مزاج بندہ ہو تو اعلیٰ حضرت اپنی شاعری بھی قرآن سے علم حاصل کر کے پھر میرا امام قلم اٹھاتا ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میں حضور کا کلام لکھنے کے لیے قلم اٹھاتا ہوں پھر میں دنیا میں تو رہتا ہی نہیں ہوں, پرواز میں جب مدحت شاہ میں آؤں تا عرش پرے فکر رسا سے جاؤں. فرماتے میں جب حضور کی نعت لکھتا ہوں عرش بھی نیچے رہ جاتا ہے, میری سوچوں کا جو انداز ہے وہ اس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. جب بندہ وہاں جاتا ہے نا پھر ہی جا کے بندہ ایسی باتیں کرتا ہے, بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہارے ہنستے خلد چھوٹا سا عطر دان ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے میں کھانا زاد کہنا ہوں, صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے. امام فرماتے ہیں میں خانہ زاد, خانہ زاد کہتے ہیں جدی پشتی غلام کو, کوہنا کہتے ہیں پرانے کو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صورت لکھی ہوئی, حضور ہم کوئی دنیا میں آ کے آپ کے غلام تھوڑی بنے ہیں, بندوں کنیزوں میں, بندوں کنیزوں میں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے خاندان کے جتنے بھی بندے آئے ہیں سارے وہ آپ کے غلام ہیں, اور جتنی بھی عورتیں آئی ہیں ساری وہ آپ کی کنیزیں ہیں. حضور جب میرے ابا جان آپ کے غلام لگے, میری امی جان آپ کی کنیز لگی, پھر غلام اور کنیز کے گھر میں پیدا ہونے والا جو بیٹا ہوتا ہے اسے مادرزاد غلام کہا جاتا ہے. حضور ہم نے دنیا میں آ کے تھوڑی آپ کا عشق حاصل کیا ہے, ہم تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. صورت لکھی ہوئی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. حضور میں تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, میری ماں نے تو تبھی مجھے پڑھا دیا تھا کہ تو نے دنیا میں آ کے حضور کو کس طرح پکارنا ہے. سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا, بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا. اعلیٰ حضرت نے جہاں جا کے باتیں کی ہیں نا وہ تو عقل انسانی بہت پیچھے رہ جاتی ہے. عقل ہے ہی کتنی ہمارے پاس, ہے ہی کوئی نہیں, ہو بھی تو کہاں تک چلی جائے گی. اعلیٰ حضرت کا جو عشق تھا اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے, میرے حضور کی جو ذات ہے, حضور کی ذات ہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے. میرے محبوب کی ذات کے ساتھ جس نے بھی محبت کی ہے, بھلے وہ انسان ہو, نباتات میں سے ہو, جمادات میں سے ہو, جانوروں میں سے ہو, پرندوں میں سے ہو, کوئی بھی چیز ہو, جاندار ہو یا بے جان ہو, میرے حضور نے اس کے ساتھ وفا پوری نبھائی ہے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں. کسی غلام کے بیٹے تھے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئے, وہاں سے آپ نے حضور کو تحفتاً دیے. ان کے ابا جان تلاش کرتے کرتے مکہ آئے. مکہ میں آ کر جب پتہ چلا کہ حضور کے پاس میرا بیٹا ہے, عرض کرتے ہیں حضور میرا بیٹا آپ کے پاس غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے, حضور ہم سے پیسے لے لیں, کوئی درم و دینار لے لیں, میرا بیٹا واپس کر دیں. تو حضور فرمانے لگے کہ ایسا ہے میں زید کو بلاتا ہوں, اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر پیسوں کے لے جانا, اگر وہ نہ جانا چاہے پھر میں محمد بھی اسے جانے نہیں دوں گا. حضرت زید آئے, بڑے عرصے کے بعد باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی تھی, جذبات بھڑکے, باپ بیٹا گلے ملے, دونوں جی بھر کے روئے. بیٹا جب باپ سے پیچھے ہٹا تو باپ کہنے لگا بیٹا تو یہاں غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے, میں یہاں سے تجھے آزاد کروانے آیا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ تو آزادی کی زندگی بسر کر. بیٹا چونک کے پیچھے ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ابا جان جب دل کرے اس چوکھٹ پہ ملنے آ جانا, میں مر تو سکتا ہوں لیکن محبوب کا دروازہ نہیں چھوڑ سکتا. اب مر تو سکتا ہوں, اب اس در سے نہیں جا سکتا. تمہاری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں, کبھی مانگا نہیں کرتے رہائی یا رسول اللہ, کبھی مانگا نہیں کرتے رہائی یا رسول اللہ. حضرت زید نے حضور کی خاطر ماں باپ کو چھوڑا, پھر کائنات نے وہ منظر بھی دیکھا. حضور نے زید کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا, فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ زید میرا منہ بولا بیٹا ہے.
اور یہ واحد صحابی ہیں اللہ نے جن کا نام قرآن کے اندر ذکر فرمایا. اور بخاری کی حدیث پاک ہے, حضور فرماتے ہیں ایک وقت تھا جب سب سے زیادہ محبت مجھے زید کے ساتھ تھی. اب زید دنیا میں نہیں ہے, جنگ موتا میں شہید ہو گیا ہے. اب میری ساری محبتوں کا دار و مدار اس کے پتر حضرت اسامہ کے ساتھ ہے. یہ وہی اسامہ ہے جن کو جنگ یمامہ میں سپہ سالاری کا تاج دے کر آپ نے بھیجا تھا. بلکہ حضرت اسامہ, ان کے بارے میں فاروق اعظم کہا کرتے تھے حب رسول اللہ, کہتے تھے ہم حضور سے محبت کرتے ہیں, حضور ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. فتح مکہ کے دن یہی اسامہ حضور کی اونٹنی پہ بھی سوار تھے, اور حضور ان کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے جب یہ نہا کے آتے حضور خود ان کے بالوں میں کنگھی کیا کرتے تھے. اتنی محبت کرتے تھے حضور حضرت اسامہ کے ساتھ. حضرت زید نے حضور کے ساتھ محبت کی, حضور نے وفا نبھائی کہ نہ نبھائی. کتنی بار آپ نے علماء سے یہ واقعہ سنا ہوگا, میرے حضور کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر باتیں کیا کرتے تھے. پھر جب تعداد زیادہ ہوئی ممبر آ گیا, حضور ممبر پہ جا کے بیٹھے. اب جمعۃ المبارک کا دن, حضور نے گفتگو کا آغاز کیا, مسجد کے اندر سے رونے کی آوازیں آنا شروع ہوئی. اب صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے دیکھا دائیں بائیں رونے والا تو کوئی نظر نہیں آ رہا. آقا فرماتے ہیں صحابہ کون رو رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور پتہ نہیں, آواز تو آ رہی ہے. آقا کریم فرمانے لگے وہ کھجور کا خشک تنا جس کے ساتھ میں ٹیک لگا کے بیٹھا کرتا تھا, وہ میری جدائی کے اندر آج اپنے آنسو بہا رہا ہے. تھا وہ کھجور کا خشک تنا, بلکہ روایتوں کے اندر الفاظ ہیں فصاح نخلۃ و سیاہ شبی, وہ کھجور کا خشک تنا حضور کی جدائی میں ایسے رو رہا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے تو اونٹنی اپنے بچے کی یاد میں بلک بلک کے روتی ہے. کھجور کا خشک تنا حضور کی یاد میں ایسے رو رہا تھا. ہم چونکہ شہری ہیں, ہم نے کبھی روہی کا علاقہ دیکھا نہیں ہے, چولستان کا علاقہ دیکھا نہیں ہے, تھر کا علاقہ دیکھا نہیں ہے, کبھی اونٹ کو روتے ہوئے نہیں دیکھا, اس لیے ہمیں لذت محسوس نہیں ہوئی اس بات کی. جب اونٹنی اپنے بچے کی یاد میں روتی ہے تو 50 کلومیٹر تک اس کے سسکنے کی آوازیں جاتی ہیں. آپ تصور کریں وہ کھجور کا خشک تنا حضور کی یاد میں کیسے رویا ہوگا. ابن حبان کے تو الفاظ نے دل چیر کے رکھ دیا. ابن حبان فرماتے ہیں حتی ارتج المسجد, وہ کھجور کا خشک تنا حضور کی یاد میں اتنا رویا یہاں تک کہ رونے کی وجہ سے پوری مسجد کے اندر شور برپا ہو گیا تھا. اب یہاں عقل کے جو اندھے ہوتے ہیں نا, عقل کے پیچھے چلنے والے, وہ اس بات کا بھی اعتراض کر دیتے ہیں جی وہ لکڑی کا تنا کیسے حضور کی یاد میں رو سکتا ہے. تو مولانا روم نے 672 میں وصال ہوا ہے, 750 سال پہلے اس کا جواب دیا. آپ فرماتے ہیں نطق آب و نطق خاک و نطق گل, ہست محسوس ہوا سے اہل دل, فلسفی گو منکر حنانا است, از ہوا سے اولیاء بیگانہ است. فرمایا اللہ والوں کی باتیں مٹی کو سمجھ آ جاتی ہیں, پانی کو سمجھ آ جاتی ہیں, ہوا کو سمجھ آ جاتی ہے, نہیں سمجھ آتی تو عقل کے پجاری کو سمجھ نہیں آتی. تو ہم عقل کے پجاری نہیں ہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. ہم عقل کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں, ہم تو عاشق مزاج لوج ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کے خشک تنے کی خاطر, آپ نے کتنی بار سنا ہوگا اس واقعے کو, میرے آقا نے جمعے کا بیان چھوڑا. 2 روایتیں ہیں, ایک میں آتا ہے فوادع یادہ علیہ اور ایک میں آتا ہے فدمہا, حضور نے اپنی باہوں میں لے لیا. کتنا خوش قسمت کھجور کا تنا تھا جو حضور کی باہوں میں آ گیا تھا. حضور نے وفا پوری نبھائی. آپ نے واقعہ یہ بھی سنا ہوگا, یہودیوں کا ایک بچہ آتا تھا حضور کی محفل کے پاس کھڑا ہو کے محبوب کی باتیں سنتا تھا. چند دن نہیں آیا تو حضور فرمانے لگے صحابہ وہ بچہ نہیں آ رہا. عرض کی حضور وہ بیمار ہے. میرے محبوب خود اٹھے, کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں چھوڑیں, میرے آقا خود چل کر اس یہودی کے گھر پہ گئے, دروازے پہ دستک دی, یہودی نے دروازہ کھولا, فرمایا میں تیرے بیٹے سے ملنے آیا ہوں. بیٹے کے پاس گئے تو حضور پہچان گئے کہ اس کے جسم سے روح نکلنے والی ہے. میرے آقا کریم فرمانے لگے پترا ساری زندگی تو نے میرے ساتھ محبت کی ہے, اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تو دنیا میں میرے ساتھ محبت کرتا تھا, جنت میں بھی میرے ساتھ رہے. میرے آقا فرمانے لگے بیٹا تو کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب وہ بیٹا باپ کی طرف دیکھ رہا ہے تو باپ کہنے لگا پتر میری طرف کیا دیکھ رہا ہے, اطیع ابا القاسم, حضور جو فرما رہے ہیں ان کی بات مان لے, ادھر بھی زندہ رہے گا ادھر بھی زندہ رہے گا. اب حضور کے ساتھ یہودیوں کا بچہ محبت کرے, میرے حضور اس کے دروازے پہ چلے جائیں. کھجور کا خشک تنا محبت کرے, حضور باہوں میں لے لیں. حضرت زید حضور کی وجہ سے ماں باپ کو چھوڑیں, حضور اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیں. صرف اسی کے ساتھ نہیں اس کی نسلوں کے ساتھ بھی حضور وفا نبھائیں. آگے چلیں, قاضی ایاز مالکی رحمہ نے
الشفا شریف کے اندر حدیث پاک کو بیان کیا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہمارے گھر کے اندر ایک بکری تھی. میرے آقا جب گھر میں جلوہ فرما ہوتے بکری ٹک ٹکی باندھ کے نا قلعے پہ بیٹھ کے حضور کے رخ والضحیٰ کا زیار کرتی, حضور کے والشمس والے چہرے کا دیدار کرتی, واللیل والی زلفوں کا دیدار کرتی. وہ کسی نے کیا کہا تھا, والشمس رخ زیبا ہے تیرا, تو نور فشان عالم ہے, واللیل ہے تیری زلف دوتا, تو راحت جان عالم ہے, تو فخر کلیم فقیراں ہے, تو عزت و شان امیراں ہے, تو دارو درد غریباں ہے, تو تاب و توان عالم ہے. میں خانے سے ہم کو کام نہیں, کچھ حاجت بادہ و جام نہیں, ہم رند تیرے بدنام نہیں, تو پیر مغانے عالم ہے. بے پردہ ہوا جب حسن تیرا, یوسف نے کہا ماشاءاللہ, ایک میں ہی نہیں شاہدہ تیرا, ہر پیر و جوان عالم ہے. ایک میں ہی حضور کا دیوانہ تو نہیں ہوں نا, ایک میں ہی تو نہیں ہوں. محبت میں خستہ حال, اس راستے میں اور بھی آشفتہ سر ملے. یہاں تو شہد کی مکھیاں بھی حضور پہ جان وارتی ہیں, یہاں تو ہرنیاں بھی حضور پہ جان وارتی ہیں, یہاں تو پتھر بھی حضور پہ جان وارتے ہیں, کائنات کا ذرہ ذرہ حضور پہ جان وارتا ہے. تو امی جان فرماتی ہیں جب حضور گھر آ جاتے, بکری ٹک ٹکی باندھ کے حضور کے رخ روشن کو دیکھتی. جب حضور گھر سے باہر چلے جاتے, بکری اپنے قلعے کے پاس کھڑی ہوتی, کبھی گھومتی, دائیں گھومتی, بائیں گھومتی. جب بے قراریاں بڑھتی رہتی, جب سکون نہ آتا, میرے دل کو درد الفت و سکون دے الہی, میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے, جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھائے کیوں. بکری کبھی ادھر گھومے کبھی اوپر گھومے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں قسم بخدا چھلانگے مار مار کے بکری اپنی رسی تڑوا لیتی, دوڑتی ہوئی دروازے کے پاس جاتی, دائیں بائیں دیکھتی, کچھ نظر نہ آتا, مایوس ہو کے آ کے بیٹھ جاتی. تھوڑی دیر کے بعد پھر دوڑتی ہوئی جاتی. فرماتی میرے حضور گھر آئے تو میں نے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ, میں نے آپ کی عدم موجودگی میں بکری کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے. میرے کریم آقا علیہ صلاۃ والسلام, میرے محبوب علیہ صلاۃ والسلام مسکرا دیے اور فرمانے لگے, عائشہ تجھے نہیں پتا بکری کو میرے حسن کے ساتھ محبت ہو گئی ہے, تجھے نہیں پتا بکری کو میرے ساتھ محبت ہو گئی ہے. اب حضور نے یہاں بات کہہ کے بات ختم نہیں کی. قاضی صاحب فرماتے میرے محبوب حضرت عائشہ کے پاس سے اٹھے اور حضور چل کے بکری کے پاس گئے. حضور نے بکری کے بچے کو اٹھا کے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا. بکری کا بچہ حضور سے محبت کرے, میرے آقا اس کو سینے کے ساتھ لگائیں. آگے چلیں, احد پہاڑ کی طرف حضور نے اپنا رخ انور کیا اور فرمایا لوگوں گواہ رہنا, ھذا احد جبل یحبنا ونحبہ, یہ سامنے احد پہاڑ ہے, یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم سارے بولے ہم. حالانکہ اس بات کا بتانا کوئی ضروری تو نہیں تھا, ضروری تو نہیں ہے یہ بات بیان کرنا کہ جی میں پہاڑ سے محبت کرتا ہوں. حضور بتانا یہ چاہتے ہیں لوگوں اگر پہاڑ بھی میرے ساتھ محبت کرے تو میں اس کے ساتھ بھی بے وفائی کرتا, میں تو اس کے ساتھ بھی محبت. بلکہ ترمذی کی حدیث پاک ہے, میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں گواہ رہنا, میں آج بھی مکے کے اندر اس سیاہ پتھر کو جانتا ہوں جو میری اعلان نبوت سے پہلے میری ذات کے اوپر درود پڑا کرتا تھا. پتھر درود پڑے تو میرے آقا فرماتے ہیں میں اسے بھولا نہیں ہوں. امتی درود پڑے گا تو کیا حضور دم آخری کرم نہیں فرمائیں گے؟ کیا حضور میزان عمل پہ نہیں آئیں گے؟ بلکہ امام ابن جوزی علیہ رحمہ لکھتے ہیں, فرمایا ایک بندے کو حشر کے میدان میں میزان پہ لایا جائے گا تو اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا, اس کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے, نیکیاں کم پڑ جائیں گی, وہاں سے پھر آمینہ کے لال کا گزر ہوگا. میرے حضور اپنی نگاہ جمال اس کے نامہ اعمال کے اوپر ڈالیں گے تو حضرت امام ابن جوزی فرماتے ہیں حضور کی نگاہ سے نور نکلے گا, وہ نور اس کے نیکیوں والے پلڑے پہ جا کے پڑے گا, حضور کی نگاہ کی وجہ سے اس کی نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو جائے گا. تو حضور بھی پھر تنہا آپ کو چھوڑیں گے نہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ حضور کے ساتھ کیا کرنا ہے جی, محبت کرنی ہے. ایک وقت تھا بلال حبشی نے مارے کھائیں, پھر وہ وقت بھی آیا بلال حبشی بیت اللہ کے اوپر کھڑے ہوئے. ایک وقت تھا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے اوپر اتنا ظلم کیا گیا, ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا. دو ہستیاں ایسی ہیں صحابہ کرام میں جن کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا کہ یہ سید الشہداء ہے. ایک حضرت امیر حمزہ کی ذات گرامی ہے اور دوسری حضرت خباب کی ذات پاک ہے. ان کے جب سولی چڑھایا گیا تو حضور نے فرمایا کہ شہداء بھی قیامت کے دن ان کی قسمت کے اوپر رشک فرمائیں گے. تو جنہوں نے محبت کی ہے حضور نے ان کو تنہا نہیں چھوڑا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جب حضور کی ذات کے اوپر کلمہ پڑھنے کے لیے آئے تو حضرت عمار بن یاسر, حضور اس وقت حضرت
دار ابی ارکم کے گھر میں موجود تھے. آپ جب وہاں پہنچے تو دروازے پہ دستک دی. صحابہ کرام کا انداز یہ ہوتا تھا حضور کو حجرے میں رکھتے تھے, خود صحن میں کھڑے ہو کے پہرا دیتے تھے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجرے میں تھے. دروازے پہ دستک ہوئی, صحابہ کرام نے پوچھا کون آیا ہے؟ کہا میں عمار آیا ہوں. پوچھا کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ کہا حضور کی باتیں سننے کے لیے آیا ہوں. جب حضور کے پاس پہنچے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اب دو طرح کی روایتیں ہیں. بعض روایتوں میں بیان کیا گیا کہ آپ کلمہ پڑھنے والے چھٹے صحابی ہیں, اور بعض روایتوں میں بیان کیا گیا چھٹے اس اعتبار سے ہیں جنہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا تھا, وگرنہ 30 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے. بہرحال جب آپ نے اسلام قبول کیا وہ اذیتیں دی گئیں. تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں, ہم نے بلال حبشی کی ماروں کا تذکرہ پڑھا اور سنا, حضرت صہیب رومی کی ماروں کا تذکرہ پڑھا اور سنا, حضرت خباب کا تذکرہ پڑھا, دیگر صحابہ اکرام کے بارے میں پڑھا. تابعین میں حضرت امام ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈالا گیا, حضرت حبیب بن زید کے جسم کے ٹوٹے ٹوٹے کیے گئے. جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہور ہوندن, در منگ ملنگ بے ننگ شو دے صاحب درد تے حال ہور ہوندن, ٹکڑے مانگتے شور بے پین والے گر کال مکال ہور ہوندن, سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کتال ہور ہوندن. این عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا اوئی جان دائی, ہر ایک نو کد ایدی پرکھ ہوندی کوئی ہک تے لکھ پچھاڑ دائی. ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی, عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرا دین اسلام ایمان دائی. تو جنہوں نے عشق کیا نا حضور کی ساتھ, مارے کھائی ہیں, لیکن پھر رسول اللہ نے ان کو مقام بھی عطا فرمائے ہیں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھیں, یہ ان کا وہ خاندان ہے جن کو سب سے زیادہ اذیتیں دی گئیں, لیکن انہوں نے کبھی رسول اللہ کے خلاف ہلکی بات کو سننا پسند نہیں کیا, بلکہ تاریخ اسلام کی جو سب سے پہلی شہید خاتون ہے وہ ان کی امی جان حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. حضرت عمار کی امی جان کو بھی شہید کر دیا گیا, بلکہ وہ اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا, بیان کرتے ہوئے جسم کانپ جاتا ہے. ابو جہل نے ان کی امی جان کی ٹانگوں کو, ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا, دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے پاؤں کے ساتھ باندھا, اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا. جسم کے پرکھچے اڑ گئے. حضرت سمیہ کو اس انداز سے شہید کیا گیا, آپ کے ابا جان کو شہید کیا گیا, آپ کے بھائی کو شہید کیا گیا, اور آپ کے گھر کو آگ لگا دی گئی. جب حضور ان کے گھر کے پاس سے گزرتے میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے, اے اللہ آل عمار کے اوپر رحم فرما, اے اللہ آل عمار کے اوپر رحم فرما. میرے حضور جب ان کے گھر کے پاس سے گزرتے, حضور باہر سے اونچی آواز دے کے کہتے, اے آل عمار صبر کرنا, سارے لوگ جنت میں جانے کے منتظر ہے, جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے, جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. میرے آقا فرماتے جنت 3 بندوں کا انتظار کر رہی ہے, حضرت علی کا انتظار کر رہی ہے, ابو ذر کا انتظار کر رہی ہے, حضرت عمار کا انتظار کر. ایک دفعہ ان کو پانی میں بڑے گوتے دیے گئے, حضرت عمار بن یاسر کو پانی میں گوتے دیے گئے. پانی میں گوتے دینے کے بعد ان کی طبیعت غیر ہو گئی, تو کافروں نے جب دیکھا کہ یہ حضور کا دین نہیں چھوڑ رہا, زبردستی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلمہ کفر نکلوایا گیا. جب کلمہ کفر نکالا تو کوئی بندہ دوڑتا ہوا حضور کے پاس آیا اور آ کے عرض کرنے لگا, حضور آپ کے عمار جو ہے نا وہ تو مرتد ہو گیا, حضور معاذ اللہ اس نے تو کلمہ کفر بول دیا ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمار کی غیر موجودگی میں حضرت عمار کے بارے میں کیا جملے بولے وہ حضرت سنیے گا. ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن میرے حضور فرمانے لگے, لوگوں عمار کے اسلام کے بارے میں کبھی گفتگو نہ کرنا, لوگوں کا جو ایمان ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے. اللہ نے عمار کو سر سے لے کر پاؤں تک ایمان ہی ایمان عطا فرمایا ہے. ایمان کے ساتھ اللہ نے عمار کے جسم کو بھر دیا ہے. عمار کا جسم ایک لمحے کے لیے بھی ایمان سے خالی نہیں ہو سکتا. تو یہ حضرت عمار, حضور سے پھر کتنی محبت, جب ہجرت کر کے ماں چلی گئی, باپ چلا گیا, بھائی چلا گیا, گھر کو جلا دیا گیا, سارا مال ضبط کر لیا گیا, پورے خاندان کو اذیتیں دی گئیں, بلاخر ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. مدینہ آئے تو حضور نے فرمایا مسجد تعمیر کرنی ہے. اتنی مارے کھانے کے بعد بھی عمار کی محبت دیکھیں, سارے صحابہ ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں, عمار بن یاسر 2 اٹھا کے لا رہے ہیں. پوچھا عمار تو کیوں 2 اٹھاتا ہے, تو نے تو پہلے ہی بڑی مارے کھا لی ہیں, بس کر دے یار, 2 کیوں اٹھاتا ہے؟ کہا ایک اپنی طرف سے اٹھا رہا ہوں, ایک آمینہ کے لال کی طرف سے اٹھا رہا. اتنی محبت تھی حضرت عمار بن یاسر کو.
میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ، بلکہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، ان کے گھر میں آگ لگائی گئی تو حضور پاس سے گزرے تو حضور نے کیا دعا فرمائی؟ یا نارو کونی بردوں و سلاما علی عمار کما کنتی علی ابراہیم، اے آگ جیسے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی میرے عمار کے لیے بھی ٹھنڈی ہو جا۔ تو حضور کو عمار کے ساتھ اتنی محبت تھی اور عمار کو حضور کے ساتھ اتنی محبت تھی۔ آپ اتنے دنیا سے بے رغبت تھے، اتنے دنیا سے بے رغبت تھے، فاروق اعظم نے سن 20 ہجری کو ان کو کوفہ کا گورنر بنایا۔ اب بندے کو کوئی سپہ سالاری، کوئی منصب، کوئی کرسی، کوئی عہدہ ملے تو بندہ تو چودھری بن جاتا ہے، اور 20 مہینے تک حضرت عمار بن یاسر جو تھے 20 مہینے تک کوفہ کے گورنر رہے۔ کسی نے آپ کے بارے میں کوئی شکایت لگائی تو آپ فاروق اعظم نے آپ کو معزول کر دیا۔ معزول کرنے کے بعد فاروق اعظم فرمانے لگے عمار میں نے تجھ سے منصب واپس لے لیا، ناراض تو نہیں ہوا؟ تو حضرت عمار بن یاسر مسکرا کے فرمانے لگے حضرت جب آپ نے مجھے عہدہ دیا تھا خوشی مجھے تب بھی کونی ہوئی تھی، کیسے دنیا سے بے رغبت تھے، کہا جب مجھے منصب ملا تھا مجھے تب بھی خوشی کونی ہوئی تھی، آپ نے واپس لے لیا مجھے ناراضگی بھی کوئی نہیں ہے۔ تو ایسا حضرت عمار بن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جنگ یمامہ کے اندر میں نے حضرت عمار بن یاسر کو دیکھا، جب مسلمان بھاگنا شروع ہو گئے عمار بن یاسر ایک بلند چوٹی پہ کھڑے ہوئے، اور بلند چوٹی پہ کھڑے ہو کر کہنے یا ایھا المسلمون یا معاشر المہاجرون اتفرون من الجنہ، میں مسلمانوں جنت سے دور بھاگ رہے ہو، جلدی آؤ میں عمار تمہیں بلا رہا ہوں، اگر مر بھی جاؤ گے تو پھر کیا ہے جنت چلے جاؤ گے، بچ جاؤ گے تو غازی بن جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جنگ یمامہ میں اتنی آپ عظمت کے ساتھ اور اتنی آپ اخلاص کے ساتھ لڑے کہ آپ کا ایک کان جو تھا وہ کٹ کے زمین کے اوپر آ گیا تھا، اور حضرت عمار بن یاسر فرماتے مجھے اپنے پورے جسم میں سب سے زیادہ محبت اس کان کے ساتھ ہے جو رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دیتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، سب سے زیادہ محبت مجھے اس کان کے ساتھ ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی تاریخوں کو ہم نے بھلا دیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی باتیں کرنا ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ معذرت کے ساتھ آج ہمارے اندر جو جتنی 2 نمبریاں آئی ہیں، ہم بزدل ہو گئے ہیں، ہم موت سے ڈرنے لگ گئے ہیں، 2 نمبریاں ہمارے اندر آ گئی ہیں، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، رشوت، غیبت، چگلی، دنیا جہان کے الٹے سیدھے کام سارے ہمارے اندر آئے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میری نوجوان قوم نے اپنی تاریخ کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم، اقبال کہتا ہے سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ پیسے کی کمی کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ ذلت مسلط نہیں ہوئی۔ جب قبرص فتح ہوا، قبرص، تو حضرت ابو درداء کے سامنے چٹائیاں بچھائی گئیں، سونے، ہیرے، جواہرات، درم و دینار، ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا، بچوں کو قیدی بنا لیا گیا، ان کے سارے جو جنگی آلات تھے اپنے قبضے میں لے لیے گئے۔ جب قبرص فتح ہوا تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ حضرت جبیر بن نفیر کہنے لگے ابو درداء آج تو ہنسنے کا دن ہے، خوشیاں منانے کا دن ہے، آج آپ نے رونا شروع کر دیا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا جن چیزوں کو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں شاید جبیر تیری نگاہ وہاں نہیں جا رہی، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاید امت کی ذبح حالی نظر آ رہی تھی، شاید حضرت ابو درداء کو کشمیر کی بچیوں کی لٹتی ہوئی عزتیں نظر آ رہی تھیں، شاید غزہ کے اندر کرتے ہوئے بچے ان کو دکھائی دے رہے تھے۔ ابو درداء فرمانے لگے اے جبیر تمہیں پتہ ہے ان ہذہ کانت امتن قاہرہ، یہ بڑی ظالم، بڑی جابر، بڑی غلبے والی قوم تھی، ان کے ساتھ پنگا کوئی نہیں لیتا تھا، ان کی طرف آنکھ کوئی نہیں اٹھاتا تھا۔ کیا وجہ ہے کہ ان کا غلبہ ختم ہو گیا، یہ مغلوب ہو گئے، ان کی عورتیں ہماری قید میں آ گئیں، بچے ہمارے قید میں آ گئے، ان کے درم و دینار ہمارے پاس آ گئے، ان کے سونا زیورات ہمارے پاس آ گئے، کیا وجہ ہے؟ حضرت جبیر بن نفیر عرض کرنے لگے حضور آپ ہی بتائیں۔ فرمانے لگے لما یضیع امر اللہ، جب انہوں نے رب کی نافرمانی کی تو ان کا غلبہ سارا ختم ہو گیا۔ آج مسلمان اس بات کو محسوس کرے، شاید ہم اس وجہ سے تو ذلیل نہیں ہو رہے کہ ہم رب کے نافرمان بنتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ماہ میلاد کا مہینہ آیا ہے، یہ ہمارے ایمان کو تازگی دینے کے لیے آیا ہے، یہ تیرے اور میرے ایمان کو دوبارہ بیدار کرنے کے لیے آیا ہے۔ خدا را اپنا رشتہ حضور کے ساتھ مضبوط کریں، اپنے آپ کو حضور کے ساتھ جوڑیں۔ جب آپ حضور کے ساتھ جڑ جائیں گے دنیا بھی گزارنے کا مزہ آ جائے گا، مرنے کا بھی مزہ آ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کا انداز یہ تھا جس بھی بندے سے ملتے تو اسے کہتے تو نے میرے حضور کو دیکھا ہے؟ آگے سے اگر وہ کہتا نا نہیں دیکھا تو پھر آپ اس بندے کو بتاتے میرے حضور کے ابرو ایسے تھے، حضور کے رخسار ایسے تھے، حضور کے لبھائے مبارکہ ایسے تھے، حضور کی زبان ایسی تھی، حضور کے بازو ایسے تھے، حضور کے ہاتھ ایسے تھے، حضور کے ناخن ایسے تھے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت نے حضور کے ناخنوں کو جس انداز میں بیان کیا نا وہ کمال ہی کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے دنیا کا یہ دستور ہے، ایک چاند دیکھ کے تو لوگ عید مناتے ہیں، فرماتا ہے میرے محبوب کے جو ناخن ہیں نا یہ مشکل کشائی کرنے والے چاند ہیں۔ فرمایا ایک چاند دیکھ کے تم عید مناتے ہو تو جب حشر کے میدان میں میرے حضور 20 چاند چمکاتے ہوئے آ جائیں گے۔ عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام، تیری قبا کے نہ کیوں نیچے نیچے دامن ہو۔ اعلیٰ عظمت حضور نے جو شب قیامت کے دن میرے حضور نے جو جبہ پہنا ہونا ہے نا وہ حضور کا جبہ بڑا لمبا ہونا ہے۔ عرض کی کیوں؟ فرمایا جو گناہ گار زمین پہ اپنے چہرے چھپا رہے ہوں گے وہ اب چہرہ اٹھا کے تھوڑی حضور کی بارگاہ میں عرض کریں گے، حضور جدھر سے گزریں گے گناہ گار لیٹے لیٹے حضور کا دامن پکڑ لیں گے۔
اور جب حضور کا دامن پکڑ لیں گے تو پھر پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے. پھر جب حضور کا دامن پکڑیں گے تو پھر انشاءاللہ حضور کے ساتھ ہی جائیں گے. تو اللہ مجھے اور آپ کو دنیا و آخرت میں سرخروئی عطا فرمائے، محبوب کی محبت عطا فرمائے. اور جن کے صدقے میں اور آپ آج یہاں جمع ہوئے ہیں، آپ میں سے تقریباً جانتے ہیں شاہ جی کے ساتھ بڑا یارانہ تھا، شاہ جی کے ساتھ ایک وکھرائی انداز زندگی ہوتا تھا. جب یہ مسجد تعمیر ہوئی تھی اور پہلا رمضان کا مہینہ آیا تھا، یہ اندر سردائی بنائی دی سی، سارے مل کے کٹھے بہ کے روزہ افطار کریدا سی. کیا سہانا. بہرحال وقت گزر گیا، یادیں رہ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ شاہ جی کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. آمین بجاہ النبی.